سورہ یوسف کے قصے کو انجوائے کر رہے ہیں آپ؟ ہر روز ایک نئی حکمت ہمارے سامنے آتی ہے، تو آپ کے لیے کیسی جا رہی ہے یہ سورت، کیسا جا رہا ہے یہ سفر؟ میرے لیے تو موسٹ انٹرسٹنگ ٹاپکس ہوتے ہیں، روز کوئی نہ ایک نئی چیز ہوتی ہے جو میں نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوتی کہ ہم لرن کر سکتے ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہمیں حکمتیں دے دیتے ہیں اور ہمیں وہ سکھا دیتے ہیں قرآن کے ذریعے۔ ہمارے لاسٹ ٹاپکس ہیں، آئی تھنک 2 یا 3 ڈیز میں ہم اس کو انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے، تو پھر ہم اس کے بعد ایک دن جو ہے نا ڈسکس کریں گے سب اپنی اپنی لرننگ پوائنٹس کہ سو یوسف نے ہمیں کیا دیا۔ یعنی ایک تو چیز دی ہوتی ہے نا، لرن ہم کرتے ہیں روز، وہ تو لرننگ پوائنٹس ہم سب مل کے اکٹھے ایک جیسے نکالتے ہیں، لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کے اندر سے کسی نے کچھ عقائد چینج کیے، باطل عقائد ختم ہوئے اور کچھ نئے عقائد بنے، کچھ ٹوٹے بنے، تو وہ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ کیسی تبدیلی اندر آئی، کیا کرنا چاہتے ہیں آپ۔ سب سے موسٹ انٹرسٹنگ بات ہمارے لیے کیا رہی، کس چیز نے زیادہ اٹریکٹ کیا اور کس پہ ہم نے کوشش بھی کی اور آئندہ بھی کرنے کی کوشش ہوگی، اور ہماری زندگی کا ایک اصول بن جائے گا یوسف علیہ السلام کے واقعہ سے، ان کے ساتھ آنے والے جو باقی کردار تھے ان سے ہم نے کیا سیکھا انشاءاللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، اللهم ربنا زدنا علما، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على دينك، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين۔ یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بھائیوں کی حالت دیکھی تو ان سے برداشت نہیں ہوا، فوراً اپنا آپ بتا دیا۔ جب انہوں نے ان کے اپنے بھائیوں کو اپنی حقیقت بتائی اور ساتھ ہی کہا کہ میری قمیص لو اور یہ اپنے باپ کی یعنی میرے باپ کے چہرے پہ جا کے ڈال دو، تو ان کی بصیرت، ان کی بینائی واپس آ جائے گی، وہ بینا ہو جائیں گے، اور وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور پھر اپنے گھر والوں کو سب کو میرے پاس لے کے آؤ۔ اب بھائیوں کو معاف کر دینے کے بعد اگلا سٹیپ انہوں نے یہ کیا، اپنی قمیص اپنے گھر میں بھیجی اور مصر آنے کا حکم دیا۔ اب یہ قمیص جو ہے کتنی عجیب ہے، پہلے یہی قمیص تھی جس نے یوسف علیہ السلام کے والد کو، یعقوب علیہ السلام کو تاریک کیا تھا، ان کی بنائی چھینی تھی۔ جب ان کے بھائی یہ قمیص لے کے گئے ہون لگا کر کہ یہ یوسف کی قمیص ہے، تو وہ قمیص مایوسی کی وجہ بنی، وہ قمیص جدائی کا سبب بنی، وہ قمیص رونے کی وجہ بنی، اور وہ بہت پریشان ہوتے رہے، تو ساتھ ہی ساتھ جو ہے ان کی بنائی بھی چلی گئی۔ اب یہی قمیص ان کے لیے امید بن کے نکلی ہے، اور یہی قمیص ان کے لیے ان کی آنکھوں کی روشنی بن کے جا رہی ہے۔ تو اس سے ہمارے لیے ایک بڑا اہم سبق ہے کہ بعض اوقات کچھ چیزیں ہمارے لیے وقتی طور پر نقصان دہ ہوتی ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں ہمارے لیے خیر کا باعث بھی بن جاتی ہیں۔ ہمیں بہت جلد بازی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ مثلا کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو انیشیل سٹیج پہ جب ہوں تو ہمارے لیے اتنے خیر کی وجہ نہیں بنتے، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی تھی۔ مثلا ایک ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شروع ہوتا ہے
تو سٹارٹ کے جو ایئرز ہوتے ہیں اس میں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. اب وہ دوسرے کے لیے ان کو لگتا ہے کہ وہ خیر کی وجہ نہیں ہے. پھر آہستہ آہستہ انڈرسٹینڈنگ ٹھیک ہو جاتی ہے اور ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں. تو وہی رشتہ جو شر کی وجہ تھا یا لڑائی جھگڑے کی وجہ بن رہا تھا، ان فیوچر وہ بہت بہترین رشتہ بن جاتا ہے. تو باقی معاملات میں بھی آپ کے کوئی دوست ایسے ہوں گے یا آپ کے بہن بھائی ایسے ہوں گے جو ایک وقت میں آپ کے لیے آزمائش بنتے ہیں، دوسرے وقت میں وہی لوگ آپ کے لیے خیر کی وجہ بن جاتے ہیں. لیکن ہمیں کٹ آف نہیں ہونا چاہیے، ہمیں تعلق فوراً سے توڑ نہیں دینا چاہیے، قطع تعلقی اختیار نہیں کریں. صبر کریں کہ یہ قمیص میرے لیے روشنی لے کے آئے گی. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر، اس زمین میں دن بھی رکھی ہے، دن بھی رکھا ہے اور رات بھی رکھی ہے. تو اس طرح سب رشتوں کے اندر، ہر چیز کے اندر دن بھی ہوتا ہے، رات بھی ہوتی ہے. مثلا بچے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بچپن میں اپنے پیرنٹس کو بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، شرارتی ہوتے ہیں. اب وہی بچے فیوچر میں جا کر اپنے پیرنٹس کے لیے بہت خیر کی وجہ بنتے ہیں، فخر کی وجہ بنتے ہیں، اور پیرنٹس ان سے بہت زیادہ فائدہ حاصل کرتے ہیں اور ان کی وجہ سے ان کو بڑی عزت ملتی ہے. اسی طرح پیرنٹس کے لیے، جو بچے ہوتے ہیں ان کے لیے پیرنٹس ایک وقت میں پیرنٹس کے فیصلے ان کے لیے بڑے ناگوار ہوتے ہیں. لیکن پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ ان کو سمجھ آنے لگتی ہے کہ ہمارے پیرنٹس ہمارے لیے غلط بات نہیں کہہ رہے تھے، اس میں بڑی خیر ہے. تو بات ہمیں پوائنٹ کیا ہم نے یہاں سے لینا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا صبر کرنا ہے، ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حالات بہتر کر دیتے ہیں. ان مع العسر یسرا، مشکل کے ساتھ ساتھ آسانیاں بھی آتی ہیں. بس ہم نے مشکل والے جو دور ہے ان ادوار کو بہتر طریقے کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرنی ہے. مومن کے لیے خوشی ہی خوشی ہے نا. مومن ہر حال میں اجر کماتا رہتا ہے، مشکل حالات میں صبر کرتا ہے، اور جب اس کے حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں تو شکر کر کے اجر کماتا رہتا ہے، پیکج ضائع نہیں کرتا. شکوہ شکایت و ویلا ماتم اور اپنے آپ کو پیٹتا نہیں ہے. انما اشکو بسی و حزنی اللہ، اللہ کے پاس جاتا ہے اپنی بے قراری، اپنے غموں کا اظہار کرنے کے لیے. تو یعقوب علیہ السلام نے بھی ایسے ہی کیا تھا. قمیص نے جب ان کو جو ہے پریشان کیا، یا قمیص بذات خود وہ چیز نہیں تھی جو پریشان کرتی، یعنی سبب بنی. تو یعقوب علیہ السلام کا رویہ کیسا تھا یہ آپ ان ڈیٹیل پڑھ کے آئے ہیں. لیکن اب جب واپس مل رہی ہے، روشنی واپس آ رہی ہے، تو اب ان کے لیے خوشی کا دور، خوشحالی کا دور شروع ہو جاتا ہے، یعنی ان کو ان کے صبر کا پھل مل رہا ہے. تو جب ہم اپنے مشکل حالات کو نفرت سے نہیں، شکوہ شکایت سے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا سمجھ کر اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ ہمیں اس چیز سے پہنچاتے ہیں. وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ، اور جب جدا ہوا عیر قافلہ، قال کہا، ابوہم ان کے والد نے، انی لأجد ریح یوسف، بے شک میں پاتا ہوں یوسف کی خوشبو. لولا ان تفندون، اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ سمجھو، بہکا ہوا نہ کرو. اب دیکھیے کہ قمیض ابھی بہت دور ہے، ابھی مصر سے روانہ ہوئی ہے. تو یعقوب علیہ السلام کو چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم دیا گیا تھا، اور علم کا اندازہ اس چیز سے ہوتا ہے کہ کس قدر ان کے پاس نالج تھا، اللہ کی خاص رحمت بھی تھی، اور ان کے نبی ہونے کا بھی اس سے پتہ چلتا ہے. تو ان کی خوشبو جو ہے، قمیض کی خوشبو آنے لگی. اب ہم یہ کہیں گے کہ انبیاء جو ہے غیب جانتے ہیں، تو یہی نبی تھے جب ان کو کچھ دور فاصلے پر، جب یہاں پہ یوسف علیہ السلام کوفے میں تھے، تو اس وقت خوشبو نہیں آ سکی، لیکن اب آئی. تب اللہ تعالیٰ نے نہیں دی تھی، اب اللہ نے دی ہے. تو جو نبی ہوتے ہیں ان کو کچھ ایکسٹرا باتیں پتہ ہوتی ہیں، لیکن وہ باتیں کیوں پتہ ہوتی ہیں؟ اللہ کی وجہ سے. اللہ ان کو نالج دیتے ہیں تو ان کو پتہ ہوتی ہیں، اگر نہیں دیتے تو ان کو نہیں پتہ ہوتی. مثلاً جیسے دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے ان کو آسمان دنیا پہ لے جایا جاتا ہے، ان کو وہ ساری باتیں بتائی جاتی ہے جو جہاں پہ وہاں پہ، لیکن وہی نبی ہیں کہ ان کے پاؤں پر گندگی لگتی ہے اور ان کو پتہ نہیں چلتا، اور جبرائیل علیہ السلام آ کے ان کو بتاتے ہیں۔ تو کیا سمجھ میں آئی کہ اگر اللہ کی رحمت ہے تو ان کو بہت سی باتیں پتہ چل جاتی ہیں جو دنیا سے ہٹ کے ہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو نالج نہیں دیا تو ان کو اپنے پاؤں پہ لگی گندگی کا بھی نہیں پتہ چلتا۔ اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انبیاء جو ہے وہ غیب کا علم رکھتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ قمیص جو تھی وہ صرف سبب تھی، قمیص کے اندر مشینری نہیں فٹ تھی کہ قمیص جب سامنے گئی تو قمیص نے جو ہے نا اس وقت ان کو نابینا کر دیا، اور جب واپس آئے تو بینا کر دیا، یہ نہیں، قمیص سبب ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا عصا کہ جب انہوں نے اس کو سمندر پہ مارا تو خشکی کا رستہ، اور آگے جا کے جب چٹان پہ مارا تو 12 چشمے نکل گئے۔ تو مشینری عصے کے اندر سیٹ نہیں ہوئی، اس لکڑی اور اس کلہاڑی کے اندر سیٹ نہیں ہوئی، بلکہ اللہ نے اس کے اندر برکتیں رکھی، اللہ نے اس چیز کو سبب بنایا۔ اس سے ہمیں ایک بہت اہم چیز لرن کرنے کو ملتی ہے کہ جو چیزیں ہمارے لیے فائدے کی وجہ بنتی ہیں وہ سبب ہوتی ہیں، لوگ وسیلہ بنتے ہیں، اصل رحمتیں اور برکتیں چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں۔ اس لیے جب بھی ہم کہیں نا کہ مجھے فائدہ پہنچا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ اللہ نے اس چیز کو میرے لیے سبب بنایا، اس انسان کو میرے لیے وسیلہ بنایا، اور الحمدللہ اللہ کی رحمت سے میں نے یہ کام کر لیا۔ کریڈٹ اللہ کو دینا ہے، کیونکہ رحمتیں اس کی طرف سے آتی ہیں، برکتیں اس کی طرف سے آتی ہیں۔ تو ایسا ہی ہوا کہ یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آنے کی وجہ کیا بن گئی؟ قمیص بن گئی، سبب۔ اور کہنے لگے لولا ان تفندون، اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ کہو، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، یہ نہ کہو کہ میری عقل میں خلل پڑ گیا۔ قالو، انہوں نے کہا، یعنی ان کی جو اولاد ہے، اب بیٹے تو ان کے گئے ہوئے تھے نا مصر میں، تو پیچھے سے ان کی اولاد کے بیٹے یعنی کہ پوتے وغیرہ، انہوں نے کہا اللہ کی قسم انک لفی ضلالک القدیم، البتہ غلطی میں ہے اپنی پرانی، بے شک آپ اپنی پرانی غلطی میں ہیں، جو اتنے سال سے آپ بلا نہیں پا رہے یوسف علیہ السلام کو، یوسف کی محبت میں آپ جو ہیں بہکے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ فلما اجا البشیر، جب آ گیا خوشخبری دینے والا، القاہ، اس نے ڈالا اسے۔ کہا جاتا ہے کہ خوشخبری دینے والا وہی تھا جس نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں جو ہے نا پھینکا تھا، تو اس کا مشورہ بھی دیا تھا، تو اب وہ کفر ادا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آتے ہی اس نے ڈالی قمیص ان کی آنکھوں پر، ان کے چہرے پر، فرتدا، تو ہو گیا وہ بصیرہ، دیکھنے والا۔ قالا، اس نے کہا، کس نے؟ یعقوب علیہ السلام نے، علم، کیا نہیں، اقل، میں نے کہا تھا، لکم، تمہیں، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ میں جانتا ہوں تم سے زیادہ جو کہ تم نے علم رکھتے اللہ کی طرف سے۔ اب یوسف علیہ السلام کی قمیص سے آنکھیں روشن ہونے اور ان کے جو ہے دوبارہ سے زندہ ہونے کی خوشخبری، دوبارہ سے، بلکہ وہ پہلے ہی زندہ تھے لیکن یعقوب علیہ السلام کو پتا چلا اب کہ وہ زندہ ہے، تو کہنے لگی میں تمہیں کہتا تھا نا کہ یوسف جو ہے وہ واپس آئے گا، یا اس کی مجھے خوشبو آتی تھی، تو تم مجھے بے وقوف سمجھتے تھے، پاگل سمجھتے تھے، عقل میری خراب سمجھتے تھے نا، تو ایسی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دیا تھا، اور اس علم کی وجہ سے مجھے وائبس آ رہی تھی، مجھے فیلنگز آ رہی تھی۔ اب یہاں پہ وہ بچوں کو ملامت نہیں کر رہے تھے، مقصد یہ نہیں تھا، بلکہ تربیت کرنا تھا کہ نبوت کے مقام کو سمجھیں، نبی کی بات کو محبت کے ساتھ جو ہے سننے کی کوشش کرے۔ اور ویسے بھی یہ بھی تربیت تھی کہ ماں باپ کی باتیں بعض اوقات سچی ہوتی ہیں، گرچہ ہماری سمجھ سے باہر ہوتی ہیں، لیکن کسی نہ کسی حد تک ان میں ضرور کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، ان باتوں کی بعد میں سمجھ آتی ہے لیکن اس میں ہمارے لیے بہت خیر ہوتی ہے۔ انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، آپ پیرنٹس سے کسی بات کو
جٹلاتے رہتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ آپ پر واضح ہو جاتا ہے کہ یہ بات انہوں نے بالکل ٹھیک کہی تھی، یہ ان کی سوچ 100% ٹھیک تھی، پھر اس وقت آپ بہت زیادہ شرمندہ بھی ہوتے ہیں، اور اگر آپ کو نقصان پہنچا ہوا ہوتا ہے پھر اس وقت آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو تربیت کے لیے، ان کو یاد دہانی کروانے کے لیے، ان کو سکھانے کے لیے ایسا کہا انہوں نے۔ قالو، انہوں نے کہا، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، استغفر، بخشش مانگیے، لنا، ہمارے لیے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کی، انا کننا خاطئین، بے شک ہم خطا کار تھے۔ اب یہ کہنے والے بیٹے بھی تھے اور پوتے بھی تھے، صاف الفاظ میں انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کی اور اپنی خطاؤں کا اقرار کیا۔ تو ہمیں بھی اس سے ایک چیز سمجھ آتی کہ اتنا حسد اور بغض رکھنے والے، جب ان کو پتہ چلا ہم غلطی پہ تھے، فوراً معافی مانگی، فوراً استغفار کرنے کی کوشش کی۔ یوسف علیہ السلام کے سامنے بھی انہوں نے عاجزی کا اظہار کیا اور اپنے باپ کو بھی، لیکن ہم لوگ شاید اس سے بھی زیادہ بغض اور حسد رکھتے ہیں کہ جب ہمیں اپنی مسٹیک کا پتہ چلتا ہے یا ہمیں احساس ہو جاتا ہے کہ ہم غلط ہے، پھر بھی ہم سے سوری نہیں کہا جاتا، پھر بھی ہم معافی نہیں طلب کرتے۔ ہمارے اندر اتنی سیلف رسپیکٹ آ گئی ہے کہ دل سے چاہتے ہیں کہ ہم معافی مانگے، لیکن زبان اس چیز کا اقرار نہیں کر رہی ہوتی۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں سوری کرنی چاہیے۔ مثلاً آپ کی کوئی بات کسی کو بری لگتی ہے تو کوشش کریں کہ جیسے کوئی بڑا آپ کام کرتے ہیں، جیسے بھی نا کہ پیرنٹس کی کوئی بات نہیں مانی، پھر احساس ہوا، پتہ چلا، اب اس بات پہ تو چلے ریگولر جو مسٹیکس ہوتی ہیں اس میں بندہ اپنے رویے کو ٹھیک کرتا ہے تو چیزیں بھول جاتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں، کچھ بڑے بڑے واقعی حادثات ہوتے ہیں، اس پر ہمیں ضرور اپنے پیرنٹس کو یا جس سے بھی ہمارا رویہ ایسے ہوتا ہے ان سے بخشش مانگنی چاہیے، کہ ان کی کہنا چاہیے کہ آپ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ یہ بھی ایک سوری کرنے کا طریقہ ہے نا۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، اے ابا جان ہم غلطی پہ تھے، آج ہمیں احساس ہو گیا، اللہ سے دعا کیجیے گا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے نا، استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین۔ تو انشاءاللہ عاجزی اختیار کر کے ایسا رویہ اپنانے کی کوشش کریں گے ہم بھی، جب کبھی احساس ہو تو فوراً لپکیں گے بخشش کی طرف۔ قال، کہا یعقوب علیہ السلام نے، سوف ضرور استغفرو، میں بخشش مانگوں گا، لکم تمہارے لیے، ربی، اپنے رب سے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی ہے بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ اب یعقوب علیہ السلام نے فوراً یہ نہیں کہا کہ جیسے یوسف علیہ السلام نے کہا تھا، کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو سوری کرنے کی طرف بھی نہیں لایا تھا، بلکہ ملامت بھی نہیں کیا تھا، اور جو ہے نا ان کو معاف کر دیا، ان کو کہہ دیا کہ تمہیں آج ملامت نہیں کیا جائے گا۔ تو لیکن یعقوب علیہ السلام نے ان کو ٹائم دیا کہ میں تمہاری بخشش مانگوں گا۔ اب اس میں کچھ حکمتیں ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی کئی وجہ ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ بائی کا حق بائی پر اتنا نہیں ہوتا جتنا باپ کا بیٹے پر ہوتا ہے، اس لیے والد کو ناراضگی زیادہ تھی تو انہوں نے فوراً معاف نہیں کیا، انہوں نے وقت لیا۔ دوسری وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یوسف علیہ السلام پر چاہے آزمائشیں بڑی زیادہ آئی تھی، لیکن ان کے والد کا غم اور صدمہ زیادہ تھا۔ تو تیسری یہ وجہ بتائی جاتی ہے کہ والد کو، یعنی یعقوب علیہ السلام کو پتا تھا کہ شاید یوسف نے ابھی نے معاف نہیں کیا یا کر دیا ہے، اس لیے مظلوم کے معاف کرنے کے بعد ہی ظالم کے لیے استغفار ہو سکتی ہے۔ تو اس وجہ سے بھی انہوں نے کہا کہ سوف استغفر لکم ربی۔ پھر ایک مین ریزن یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ یہاں میں مراد یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں رات کے پہر میں جا کر اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگوں گا، تمہارے لیے دعا کروں گا۔ سب چیزیں جو ہے نا اس کے اندر آ جاتی ہیں کہ اس میں کچھ حکمتیں تھیں جس وجہ سے انہوں نے فوراً ان کے لیے بخشش
مانگنے یا بخشش کرنے کی حامی نہ بنی۔ یہ بھی لرزم کر سکتے ہیں کہ کیسے، یہ بھی تو وہ کہہ سکتے ہیں اچھا چلو میں نے بخشش میں مانگتا ہوں، نہیں، جب تک وہ دل مطمئن نہیں ہوا یا پھر وہ پراپر خشوع نہیں آیا یا پھر دل اچھے طریقے کے ساتھ آمادہ نہیں ہوا تو انہوں نے حامی بھی نہیں بنی، کہا میں ضرور اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے بخشش طلب کروں گا، انہ هو الغفور الرحیم، ساتھ امید بھی دی کہ پریشان نہ ہو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جب ہمیں کوئی سوری کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں چلو دیکھتے ہیں، کام تو تم نے بہت بڑا برا کیا ہے، اس کی معافی تو مل نہیں سکتی، چلو پھر بھی تمہارے لیے گنجائش نکال دیتے ہیں۔ ایسے کہہ کے اگلے بندے کو مایوس کرتے ہیں کہ جیسے اس نے اس دنیا کا سب سے برا گناہ کیا ہو۔ چھوٹی سی غلطی کو بھی ہم سامنے والے کو اتنا گلٹ فیل کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے کہ قارون اور ہارون اور فرعون اور حمان سے بھی زیادہ اس کے گناہ ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، جب ہم کسی سے سوری کریں تب سیلف ریسپیکٹ آ جاتی ہے، لیکن جب کوئی ہم سے کر رہا ہو نا تب ہمیں کسی قسم کی پریشانی نہیں آتی کہ کسی نے کتنی محبت سے یا عاجزی کے ساتھ ہم سے سوری کی ہے تو ہم بھی عاجزی کے ساتھ اس کو معاف کر دیں اور اس کو امید دیں کہ تم آج ملامت نہ کرو خود کو، اللہ تمہیں معاف فرما دیں گے۔ تو یہ اسائنمنٹ میں لکھیں، انشاءاللہ ہم نے اللہ کی طرف واپس آنے والے لوگوں کو امید دینی ہے، انہ هو الغفور الرحیم، تاکہ وہ دوبارہ مسٹیک کریں تو دوبارہ معافی کی طرف۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے پاس آنا چاہتے ہیں لیکن شرمندگی کے باعث آتے نہیں ہیں۔ احساس دلائیں ان کو۔ ابھی ریسنٹلی میری کسی کے ساتھ ملاقات تھی تو ان کی پرابلم یہ ہے کہ ہمیشہ ان کو احساس ہو جاتا ہے کہ وہ غلط ہے، لیکن ہمیشہ وہ اپنے بہت سے لمحات اس وجہ سے ضائع کر دیتی ہیں کہ میں اللہ کے سامنے کس منہ سے جاؤں، میرے گناہ بہت زیادہ ہے، میں شرمسار ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں جا سکتی۔ ایون کہ نماز پڑھنے کو دل کرتا ہے لیکن شرمندگی کے باعث نماز نہیں پڑھی تھی، شرمندگی کے باعث توبہ نہیں کی جاتی۔ یہ شرمندگی کسی کام کی نہیں ہے، اس عاجزی کا فائدہ نہیں ہوتا۔ امید آپ کے اندر ہونی چاہیے، جتنا بڑا مرضی گناہ ہو، جتنی دفعہ مرضی گناہ کریں، لیکن اپنے اندر اللہ کے بارے میں غفور اور رحیم ہونے کی امید ختم نہ کریں۔ وہ منتظر ہوتا ہے اپنے بندے کے لیے، بندہ خود ہی اپنے باطل عقائد کی وجہ سے اس کے پاس نہیں جاتا۔ وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، بہت زیادہ رحیم ہے، اتنا رحیم ہے کہ اس کی رحمت کبھی بھی ختم نہیں ہونے والی۔ ہم شاید تھک جائیں، دراصل نا یہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ایک بہانہ ہوتا ہے اور شیطان کا بھی حملہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے معافی مانگ مانگ کے تھک جاتے ہیں اور اسی تھکاوٹ کی وجہ سے ہم پھر اللہ تعالیٰ کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نہیں مجھے معاف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں ایسے کانسیپٹس ہونے چاہیے۔ فلما دخلوا علی یوسف، پھر جب داخل ہوئے وہ یوسف پر، آوا اس نے ٹھکانہ دیا، الیہ اپنی طرف، ابوئی اپنے والد کو، وقال ادخلوا اور کہا داخل ہو جاؤ مصر میں، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، آمینین امن والے ہو کر۔ اب یعنی یعقوب علیہ السلام کنعان سے سارے خاندان کو لے کر مصر پہنچے تو ابھی شہر سے باہر تھے کہ باہر نکل کر یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم کا استقبال کیا، ان کو شان و شوکت سے ویلکم کہا، تو خصوصی ان کے لیے خیمے لگوائے، ان میں ٹھہرایا اور پھر کہا مصر میں داخل ہو جاؤ۔ مصر کے باہر ان کا ویلکم کیا نا، آپ کو ضرور امن نصیب ہوگا، قحط، غربت، دشمن، غرض کسی چیز کی فکر مت کریں، اپنے والدین کو کہا آپ مصر میں داخل ہو جائیں، آپ امن پائیں گے۔ ورفع اور اوپر بٹھایا، ابویہ اپنے والدین کو، ماں کو، باپ کو، علی العرش تخت پر، وحروا اور سب گر پڑے لہو سجدہ اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے،
मिस्र पहुंचकर जब मजलिस रास्ता हुई तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिदैन को अपने तख्त पर बिठाया, और ये तख्त कौन सा था? अजीज मिस्र का, यानी वो बादशाह वाला तख्त नहीं था। यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह नहीं बने थे, अजीज मिस्र थे, और उसका भी अच्छा खासा रुतबा और मुकाम था। तो जहां वो बैठकर फैसले करते थे, उन्होंने उस जगह पर अपने वालिदैन को बिठाया। अब ये देखिए कि कितनी बेहतरीन चीज है ना। क्रेडिट अपनी कामयाबी का किसको दिया? वालिदैन को। तो हम जितना मर्जी कामयाब हो रहे दुनिया के अंदर, तो हमें अपने वालिदैन का एहसानमंद होना चाहिए कि उनकी दुआओं की वजह से, उनकी मेहनतों की वजह से, उनकी कोशिशों की वजह से अल्लाह ताला ने आज हमें ये मुकाम दिया है, तो उनको भी क्रेडिट मिलना चाहिए। बहुत से बच्चे ऐसे सोच रहे हैं हमारे पेरेंट्स ने तो हमारे लिए कुछ किया ही नहीं, उन्होंने तो हमारी कभी फीसिस नहीं पे की, हमें हमेशा तनकीद की, तंज की, ताने दिए, हमारे लिए रुकावट बने, हमारी जिंदगी की आजमाइश तो हमारे पेरेंट्स ही बने हैं, कभी मोहब्बत ही नहीं की हमसे। तो ये सब चीजें जो है ना बदगुमान कर देती हैं पेरेंट्स के बारे में। चाहे वो आपके लिए कुछ ना करें, लेकिन इस दुनिया के अंदर लाने की वजह बनते हैं, और इस दुनिया के अंदर लाने पर जितना उनका आप पर एहसान है, किसी और चीज का नहीं है। एक रात का भी हक नहीं अदा कर सकते जो उन्होंने आपके साथ गुजारा, और आपको उठाया आपकी माँ ने 9 माह तक। तो इसलिए जिंदगी में कभी भी कामयाबी मिले, आप तख्तों पे बैठे तो जब आप अपने पेरेंट्स को जरूर उसका क्रेडिट दें, उनको मोहसिन समझें, उनके लिए दुआएं खैर करें, उनकी वो तमाम शफ़क़तें, एहसानात को याद करें, कैसे कैसे उन्होंने आपको प्रोटोकॉल दिया, आपकी केयर की। अगर आपको नहीं भी याद आती, आप अपने बचपन की बातें याद करें, लेकिन कभी अपने पेरेंट्स के बारे में बदगुमान ना हो। ये चीज जो है ना जब इंसान के अंदर आती है तो उसकी तरक्की और बढ़ जाती है। लेकिन जब इंसान अपने आप को क्रेडिट देता रहता है, जी मैं खुद ही सब किया, मुझे तो किसी ने सपोर्ट नहीं किया, हालांकि ऐसा नहीं होता। पेरेंट्स काफी हद तक इंसान को सपोर्ट करते हैं, इवन कि अगर वो आपको बातें सुनाते हैं ना, तो ये भी उनकी सपोर्ट है। वो आजमाइश बनते हैं, उसी आजमाइश की बदौलत हमें पावर मिलती है और हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, हमें एनर्जी मिलती है। तो इसलिए ये भी आज हमने बहुत अहम बात सीखी। वहर्रू लहू सुज्जदा। अब जब यूसुफ अलैहिस्सलाम आए मजलिस में, तो सारी मजलिस वाले जो है ना सजदे में गिर पड़े, यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा किया, उनके पेरेंट्स ने भी और उनके भाइयों ने भी, सब ने सजदा किया। अब सजदे से मुराद क्या है? ये सजदा ताजीम का सजदा था। पहली उम्मतों में तज़ीम के लिए सजदा करना जायज़ था, लेकिन मसजूद को अल्लाह के किसी इख्तियार में शरीक नहीं समझा जाता था। ये अल्लाह के साथ शिर्क नहीं था, ताज़ीमन सजदा था, और ये सजदा ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत तक जारी रहा था। जैसे फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, ये भी तज़ीम का सजदा था। बरादार ने यूसुफ और उनके वालिदैन का यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा करना ताज़ीम का सजदा था। लेकिन फिर ईसा अलैहिस्सलाम के बाद इस सजदे को भी जो है ना खत्म कर दिया गया, और उम्मत मुस्लिमा के लिए तो तज़ीम का सजदा करना भी जायज नहीं, और तज़ीमन खड़ा होना भी किसी के लिए जायज नहीं है। जैसे इस्तकबाल के लिए हम खड़े होते हैं ना, सिर्फ खड़े होते, एक होता है कोई आया है आप खड़े हुए हैं और आगे होकर उसको मिले हैं, ये जायज है। तज़ीम के लिए खड़े होते हैं ना, जैसे क्लासेस के अंदर जब कोई टीचर आते थे तो बच्चे खड़े होते हैं और तज़ीमन, तो वो भी उम्मत मुस्लिमा के लिए जायज नहीं है। हाँ, कैसे जायज है इस्तकबाल करना? खड़े हो और आगे होके थोड़ा मिले, उनको मिलने के लिए खड़े होना, इस चीज की इजाजत दी गई है।
بلکہ تو حدیث میں آتا ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جب شام سے آئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ یہ کیا ہے؟ کہا میں شام گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ لوگ اپنے پادریوں اور سرداروں کو سجدہ کر رہے ہیں، تو میں نے اپنے دل میں یہ بات چاہی کہ میں بھی آپ کے ساتھ ایسا کروں گا، اس لیے آپ زیادہ حق رکھتے ہیں نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا مت کرو، کیونکہ اگر میں کسی کو حکم دینے والا ہوتا کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ اس لیے ہمیں صرف اللہ کو سجدہ کرنے کی اجازت ہے، ہم تعظیماً بھی کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے، لیکن اس وقت اجازت تھی تو سب لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، اور پھر یوسف علیہ السلام نے جب یہ سب سین دیکھا تو اپنی خواب یاد آئی، تو کہنے لگے وقال یا ابتی ھذا تأویل رؤیای من قبل، کہا ہے میرے ابا جان یہ ہے تعبیر میرے خواب کی جو میں نے ایک خواب دیکھا تھا پہلے۔ اب دیکھیں شروع سے لے کر اب تک کیا حالات آئے۔ خواب تھا سورت کے شروع کے اندر، اور اس خواب کی تعبیر کے لیے پوری سورت جو ہے نا ہم نے سیکھی اور پڑھی، تو کتنا عرصہ لگا ہوا ہوگا۔ کچھ لوگوں نے 60 سال 80 سال 40 سال بتایا، 18 سال بتایا، لیکن کافی عرصہ لگا، ہم کو ایک کنفرم کسی ایک مدت کو نہیں بتا سکتے۔ لیکن وہ سوچئے کہ یوسف علیہ السلام نے بچپن سے عزیز مصر بننے تک کتنے ازمائشیں سہیں، تعبیر تو بعض اوقات کچھ خوابوں کی تعبیر بہت لمبے عرصے کے بعد تک ہوتی ہے۔ کچھ خواب ہم بچپن میں دیکھتے ہیں تو تعبیر ہمیں بڑھاپے میں جا کے ملتی ہے، ہماری اولاد کی صورت میں وہ تعبیر ہوتی ہے۔ خواب دیکھتے ہیں بچپن میں اور ہمیں کبھی جوانی کے اندر بھی وہ تعبیر مل جاتی ہے، تو خواب دیکھنے نہیں چھوڑیں۔ اگر خواب آپ کے ہیں پھر اس کے لیے آزمائشیں برداشت کریں، اس کی تعبیر تک پہنچنے کے لیے۔ ہم لوگ گھبرا جاتے ہیں، ڈرتے نہیں ہیں، ہم بہت جلدی چیزیں حاصل کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں کہ ہمیں ہر چیز بس آج اور ابھی ملے۔ ہم فاسٹ موڈ میں ہوتے ہیں نا، جب سے ٹیکنالوجی کے ساتھ اٹیچ ہے، موبائل ایک سیکنڈ کے لیے ہینگ ہو جائے نا ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کوئی بوجھ آ گیا ہمارے۔ کسی بھی چیز کے حصول کے لیے ہمیں تھوڑا پہلے کچھ عرصہ انتظار کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں وہ چیزیں عطا کر دیتے ہیں۔ قد جعلها ربی حقا، تحقیق میرے رب نے میرے لیے اس خواب کو سچا کر دیا۔ وقد احسن بی، اور اس نے احسان کیا مجھ پر، اس جب اخرجنی، اس نے نکالا مجھے، من السجنی، قید آنے سے، وجاء بکم من البدو، اور لے آیا تمہیں صحرا سے، من بعدی ان نزغ، کہ فساد ڈالا شیطان نے، بینی، میرے درمیان، و بین اخوتی، اور میرے بھائیوں کے درمیان۔ اب دیکھیے گفتگو کا سٹائل کتنا خوبصورت ہے۔ انہوں نے اپنی آزمائش کا وقت کنویں سے نہیں بتایا، کہیں میرے بھائی شرمندہ نہ ہو جائے، کہیں بڑی محفل کے اندر ان کو سر نہ جھکانا پڑے۔ کتنی خوبصورت چیز ہے نا جو یوسف علیہ السلام ہر بار کرتے رہے، کہ کسی کو نیچا نہیں دکھانا، ملامت نہیں ہونے دینا۔ اب آزمائش کا سفر تو وہیں سے شروع ہوا تھا نا، تو کہنے لگی کہ دیکھیے اللہ کا احسان کہ اللہ نے مجھے قید خانے سے نکالا، یہ نہیں کہا کہ کنویں سے نکالا، کیونکہ کنویں سے قید خانے تک ان کو کتنی آزمائشیں سہنی پڑی۔ اب وہ ساری آزمائشیں بتاتے تو ہر بار ان کے بھائیوں کو تکلیف پہنچتی، درد ہوتا اور ملامت زدہ کرتے خود کو، اور پھر پریشان ہوتے اور جو ہے نا شرمندہ ہوتے۔ بلکہ کہا کہ جو بھائیوں کی مسٹیک تھی نا، ان کو انہوں نے کیا کہا کہ شیطان نے ہمارے درمیان میں فساد ڈالا تھا، وہ شیطان کی کارستانیاں قرار دے دی تاکہ وہ شرمندگی سے بچانے کی کوشش کریں۔ تو کیا ہم کبھی ایسے کسی کے ساتھ رویہ رکھ سکتے ہیں؟ کیا اتنا ہمارے اندر ظرف اور حوصلہ ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کو ایسے معاف کریں، معاف بھی کریں، اس کو
आजिज भी ना होने दें, उसको मुलामत ज़दा भी ना होने दें, मुलामत भी ना वो करे, बंदा खुद को शर्मिंदा भी ना होने दें, और दिल भी साफ हो जाए। जब तक कोई हमारे पाँव ना पकड़ लेना, तो तब तक हम उस बंदे को माफ नहीं करते। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम इतनी तकलीफें बर्दाश्त करके भी अपने भाइयों के साथ कैसा रवैया रखते हैं। इन्ना रब्बी लतीफुन, बेशक मेरा रब बहुत बेहतरीन है। अब अच्छा, एक और एहसान जो उन्होंने यहाँ पे गुनवाया वो ये था कि अल्लाह ने आपको सहरा से शहर में लाया, यानी सहरा से तुम्हें यहाँ ले आया मिस्र में। तो ये भी एक अल्लाह की रहमत थी। ये कैसे? गाँव से शहर की तरफ आना एक बहुत बड़ी रहमत है। क्यों? क्योंकि अक्सर शहरों के लोग सलीका शौर और मेल जोल की वजह से तबीयत में और इल्म के मौके उनके पास ज्यादा होते हैं और इल्म से रास्ता होते हैं। इसीलिए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया ना कि जो बादियां में रिहाइश रखे, यानी गाँव के अंदर जो बदवी हो वो सख्त दिल हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने भी तमाम अंबिया को बस्तियों के अंदर नाजिल पैदा किया और उनको वहां पे ही मबूस फरमाया, ताकि जो शहर है वहां से तब्दीली आए, और शहर के अंदर तरबियत अच्छी होती है, अखलाक अच्छा होता है लोगों का। तो ये एक रहमत थी। ये वक्त था जब केनान से बनी इसराइल मिस्र में आकर ठहरे, और मिस्र में वहां पे उनकी जो है ना मजीद उन्होंने जिंदगी गुजारना शुरू की। इन्ना रब्बी लतीफुन लिमा यशा, बेशक मेरा रब बेहतरीन तदबीर करने वाला है इसकी जो चाहता है। लतीफ कहते हैं ऐसी चीज को जो उसकी गिरफ्त में ना आ सके, यानी इंसान किसी भी बारीक चीज को लतीफ कहते हैं जो नजर नहीं आती। यानी अल्लाह की तदबीर इतनी बारीक, उसकी प्लानिंग इतनी इतनी छुपी हुई होती है कि इंसान देख नहीं पाता, लेकिन महसूस करता है उसकी रहमत को, उसकी प्लानिंग को, उसकी मेहरबानी को। इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम, यानी जो कुछ भी हुआ, जितनी भी तदाबीर थी, और शुरू से लेकर आखिर तक, ख्वाब से तदबीर तक का जो सफर था, अलीम और हकीम, वो हिकमत और इल्म की बना पर मबनी था। अल्लाह के कमाल हिकमत का करिश्मा था, उसकी एक एक चीज अल्लाह के नॉलेज में थी। कोई भी ऐसे ही हादसा नहीं था, हादसाती चीजें नहीं हुई थी, इत्तेफाक नहीं था, हर चीज अल्लाह की प्लानिंग के मुताबिक हुई थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए हो सकता है कि उनको ये चीजें ना पता होती, कि बाद में हर वाक़या के बाद पता चला उसका असल मौजू, लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ उसकी बड़ी हिकमत और उसकी बड़ी प्लानिंग थी। इसलिए ख्वाब से तबीर तक के दरमियान जो कुछ भी होता है, हम कभी गिरते हैं, कभी उठते हैं, कभी इल्जाम लगता है, कभी परेशान होते हैं, कभी हम किसी के साथ ज्यादती करते हैं, और कभी अल्लाह हमें तौफीक देते हैं, हम लोगों को माफ करते हैं। फिर जैसे भी हालात आते हैं, ऊंच नीच, एक एक स्टेप अल्लाह की प्लानिंग के मुताबिक हो रहा है। आपके साथ हादसा पेश आ जाता है, ये आपकी एक स्टोरी का हिस्सा था जो अल्लाह ने लिखी हुई थी। तबीर मिलनी थी ना, जो ख्वाब आपने देखा था, उसकी तबीर ऐसे तो नहीं आपने रात को ख्वाब देखा और सुबह उसकी तबीर आपको मिल जाए। या तबीर शॉप से तो नहीं खरीदी जाती। तबीर तो एक पूरा प्रोसेस है जिससे आपको गुजर के आना पड़ता है। या तो फिर ख्वाब देखने छोड़ दें, अगर तबीर के लिए हम सब्र और इंतजार नहीं कर सकते, सह नहीं सकते, फिर ख्वाब नहीं देखनी चाहिए। जिस ख्वाब की तबीर के लिए हमारे पास वक्त नहीं होता, उस ख्वाब की तबीर पूछनी भी नहीं चाहिए। अगर हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हिम्मत नहीं, क्योंकि अल्लाह ने हमें उस जगह तक पहुंचाने के काबिल बनाने के लिए हमें मुश्किलात से गुजारना होता है, फिर हमें वो सब चीजें मिलती हैं। तो आपकी स्टोरी के अंदर अगर खुशहाली के हालात है, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशहाली के दिनों को याद करिए कि जब हमारे दुश्मन हमारे सामने आएंगे तो हमें उनको आजिज़ी के साथ माफ कर देना है। अगर आपकी स्टोरी की वो हालात चल रहे हैं जिसमें मुश्किलात हैं, मसाइब हैं, तो याद रखिए कि आपका दौर शुरू होगा खुशहाली का। ये आपकी कहानी का एक हिस्सा है, पूरी कहानी नहीं है। पूरी कहानी मसाइब और तकालीफ पर मबनी नहीं होती। स्टोरी के अंदर कहानी में ट्विस्ट आता है इंटरेस्टिंग बनाने के लिए।
تو ہماری بھی زندگی کی سٹوریز جو ہوتی ہیں ان کے اندر بھی حالات آتے ہیں، لیکن ان حالات میں رہنا کیسے؟ یعقوب علیہ السلام کی طرف دیکھیں، یوسف علیہ السلام کی طرف دیکھیں، کیسے رہے، ان کی سٹوری کو اپنی سٹوری کے ساتھ میچ کرنے کی کوشش کریں. مقابلہ تو نہیں کر سکتے، لرن کر سکتے ہیں، ان کو نمونہ بنا سکتے ہیں، رول ماڈل بنا سکتے ہیں. تو یہی مقصد ہے ہمارا. صبر جمیل، کتنے خوبصورت الفاظ ہیں نا یعقوب علیہ السلام کی. فصبر جمیل انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. اور یوسف علیہ السلام کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو محسن تھے. تو یہ تینوں چیزیں ذہن میں رکھیں نا، تو ہمیں تانا بانا جوڑ کر کوئی نہ کوئی اپنے لیے پلاننگ کر سکتے ہیں، اپنے لیے ایک موٹیویشن پیدا کر سکتے ہیں اپنے اندر. اور قرآن سے بہترین موٹیویشن آپ کو کہیں نہیں ملے گی، کسی کی زبان میں نہیں ہے. جو قرآن آپ کو موٹیویٹ کر سکتا ہے وہ کوئی بندہ نہیں کر سکتا. اس لیے اس کی طرف آنا چاہیے، اس کی طرف قدم بڑھانے چاہیے. اکتا جاتے ہیں ہم بہت جلد. ہم کہتے ہیں کہ میری کہانی نہیں آ رہی، ابھی آگے تو بڑھیں گے نا، آگے بھی بڑی سٹوریز ہیں، پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ والا رشتہ دے دے قرآن کے ساتھ، تو پھر تو ہدایت بھی ملے گی انشاءاللہ، نور بھی. تو دنیا کی ساری چیزوں سے بہترین چیز ہم اکٹھی کر رہے ہوں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.